الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال تعالى في موضع آخر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. معزز و محترم ناظرین و سامعین، دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا جو یہ پروگرام ہے ایک اہم موضوع سے متعلق ہے۔ موضوع ہے دنیا میں اہل ایمان کی 10 قابل رشک آرزوئیں۔ دنیا میں لوگ الگ الگ آرزوئیں اور تمنائیں کرتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں: میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ غالب کچھ اور کہتا ہے۔ غالب کہتا ہے: ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے ملے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ انسان کی خواہشیں اتنی زیادہ اور اتنی شدید ہوتی ہیں کہ ہر خواہش جان لینے والی محسوس ہوتی ہے۔ ہر خواہش پر انسان پریشان ہوتا ہے۔ بہت سی خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں، بہت سی خواہشیں دھری رہ جاتی ہیں، مگر اس کے باوجود انسان ایسی ہی خواہشوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے جن خواہشوں کی آرزو اور تمنا اور جن کی تکمیل میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ دنیا آرزوؤں کی منڈی ہے۔ یہاں آرزوؤں کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، کوئی جو ہے تعداد متعین نہیں ہے کہ اتنی ہی آرزو ہے۔ ہر چہرہ کسی نہ کسی تمنا کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ کوئی کہتا ہے کاش مال بڑھ جائے، کوئی کہتا ہے شہرت مل جائے، کوئی کہتا ہے عہدہ اور منصب مل جائے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ یعنی اکثر انسانوں کی آرزویں ایسی ہیں جن آرزوؤں سے ہماری آخرت کا کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس لیے جھنجھوڑ کر فرمایا: الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تم کو مال و دولت کے ریس نے، مال و دولت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے جذبے نے تم کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ تم قبروں تک پہنچ گئے اور آخرت تمہاری نگاہوں سے غافل ہو گئی۔ اس لیے ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات پر غور کر کے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اہل ایمان کی حقیقی آرزویں کیا ہوتی ہیں۔ جو اللہ کے سچے اور مخلص نیک بندے ہیں ان کی کیا آرزویں ہیں۔ وہی آرزویں کامیابی کا ذریعہ ہیں، کامرانی کا سبب ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے اس درس میں 10 آرزوؤں کا تذکرہ ہم کریں گے، کوشش کر کے مختصر وقت میں۔ اور اس موضوع کو مرتب کرتے ہوئے کافی محنت کرنی پڑی کیونکہ آرزویں بہت ساری ہیں۔ اب 10 میں سے کس کو لیا جائے کس کو نہ لیا جائے یہ بھی بہت بڑا امتحان ہے۔ بہت ساری باتوں میں سے 10 باتوں کو چھانٹنا اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی آرزو کیا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو وہ آرزو نصیب فرما دے، ایمان اور عمل صالح کی توفیق اور اس کی قبولیت کی آرزو۔ یہی تعلیم اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں دی ہے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
یعنی سارے انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور حق کی وصیت کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو اور صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ یہ ایک مومن کی سب سے پہلی اور بنیادی آرزو ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اللہ نے مومنوں کو، اہل ایمان کو جنت کی بشارت سنائی ہے نا، یہ دو جملے ضرور ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس لیے ہر مسلمان کو یہ آرزو کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان صحیح عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق دے، پھر ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دے، کیونکہ نجات کا دار و مدار محض عمل پر نہیں ہے بلکہ ایمان اور اخلاص اور قبولیت پر ہے۔ عمل بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن عمل اخلاص کے بغیر اور ایمان کے بغیر ہو اور اللہ اسے قبول نہ فرمائے تو کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب عمل صالح کیا ہے، اس پر بھی غور کرنا۔ عمل صالح کہتے ہیں عمل صالح میں سب سے پہلے اللہ کے حقوق شامل ہیں۔ کس کے حقوق؟ اللہ کے حقوق، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری عبادتیں جو فرض عبادتیں ہیں یہ اللہ کی عبادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، نظر و نیاز ہے، قربانی ہے، ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یعنی نماز پابندی کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، خاص طور سے مردوں کے لیے حکم ہے۔ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز قائم کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، روزے سے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا روزہ یہ تقوی حاصل کرنے کا اور نفس کی اصلاح کا بہترین طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی ہو۔ لیکن اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام میں حقوق العباد کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ عمل صالح کا ایک دوسرا حصہ ہے نا، ایک تو عبادت الہی اور دوسرا کیا ہے؟ حقوق العباد۔ حقوق العباد کی ادائیگی بھی ضروری ہے، یہ بھی عمل صالح کا لازمی جز ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا نا، سوال کیا تھا نا، آپ کو سب کو معلوم ہے، اتدرون ما المفلس، میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ اکرام نے جواب دیا اللہ و رسول عالم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا مفلس وہ ہے میری امت کا جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس کی غلطی کیا ہوگی معلوم ہے؟ اس کی غلطی یہ ہوگی کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا، تو اس کی وہ نیکیاں جو نماز، روزے اور زکوٰۃ اور دیگر عبادتوں کی شکل میں ہوں گی وہ ان مظلومین میں بانٹ دی جائیں گی، مظلومین میں بانٹ دی جائیں گی۔ اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگ آتے رہیں گے تو مظلوموں کے گناہ اس پر پھر ڈال دیے جائیں، اور وہ کہاں چلا جائے گا؟ پھر جہنم کے اندر اسے ڈال دیا جائے گا۔ یہ حدیث اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ حقوق العباد میں کوتاہی بھی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ ہمیں دونوں حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق، دونوں کے حقوق۔ اسی طرح بعض اخلاقی گناہ ایسے ہیں جو بڑی تیزی سے نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، ان میں صرف فہرست کون سا گناہ ہے؟ غیبت کا گناہ، غیبت کا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے غیبت کی سنگینی کو اور اس کی خطرناکی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا ایسے ہے گویا کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، جو آدمی مر گیا اس کو تو پتہ نہیں چل رہا ہے نا کہ اس کا تم گوشت کھا رہے ہو کہ کیا کر رہے ہو، کھانے والا کھائے گا تو اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ بالکل اسی طرح جب آدمی موجود نہیں ہوتا ہے نا، اس کی تم کچھ بھی برائی کرو اس کو معلوم نہیں ہو رہا ہے، ذلیل تم کر رہے ہو، اس کو رسوا کر رہے ہو لوگوں کے
سامنے اس کی برائی، اس کا عیب ذکر کر رہے ہو، تو اس طرح نیکیاں ہماری برباد ہو جائیں گی اگر ہم اللہ کی عبادت کے ساتھ بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کریں گے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی آرزو ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں قبول فرمائے۔ اہل ایمان کی اور مومنوں کی دوسری آرزو کیا ہونی چاہیے؟ اہل ایمان کی دوسری آرزو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی اہل ایمان کو دل کی پاکیزگی اور دل کا تقوی عطا فرمائے اور دل کا سکون عطا فرمائے۔ دل کی پاکیزگی اور ایمان کی حلاوت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جب تک یہ چیزیں میسر نہیں ہوں گی، ہمیں یہ چیزیں اللہ کی طرف سے نہیں ملیں گی نا، ہمیں عبادتوں کی لذت نہیں ملے گی، ہمیں نیکیوں کا مزہ نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے جسم میں گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، جب تک وہ درست رہتا ہے سارے اعضاء درست رہتے ہیں، وہ درست رہتا ہے سارے اعضاء اچھے کام کرتے، لیکن وہ بگڑ جاتا تو سارے بگڑ جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب، اور وہ چھوٹا سا ٹکڑا کیا ہے؟ دل ہے۔ دل جس کا اللہ تعالیٰ درست کر دے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں، سجدوں میں، اسی طرح اور مواقع پر دعا مانگا کرتے تھے، اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیہا ومولاہا۔ جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے پاکیزہ دل والے تھے، ویسا پاکیزہ دل والا نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا۔ خود اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی قرآن میں گواہی دی ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے ایک اور جگہ تنبیہ فرمائی ہے، رب العالمین نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن یہ مال کام نہیں آئے گا، یہ اولاد کام نہیں آئے گی، کام کیا آئے گا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہی شخص کامیاب ہوگا جو قیامت کے دن پاکیزہ دل لے کر کے آئے گا۔ اللہ ہم سب کو دنیا میں بھی پاکیزہ دل عطا فرما، اور جب ہم قیامت میں اٹھیں تو پھر ہمارے پاس پاکیزہ دل اور قلب سلیم ہو۔ دل کی پاکیزگی سے مراد کیا ہے؟ دل کی پاکیزگی سے مراد ایسا دل جو شرک سے پاک ہو، ایسا دل جو نفاق سے پاک ہو، ایسا دل جو حسد سے پاک ہو، ایسا دل جو کینہ اور بغض سے پاک ہو، ایسا دل جو ریاکاری سے پاک ہو، ایسا دل جو تکبر سے پاک ہو، ایسا دل جو دنیا کی اندھی محبت سے پاک ہو۔ یہ پاکیزہ دل ہوتا ہے، کیونکہ یہی وہ باطنی بیماریاں ہیں جو ایمان کی روشنی کو مدھم کر دیتی ہیں، کمزور کر دیتی ہیں اور اعمال کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ جب دل پاک اور نیت خالص ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین بندے کو ایمان کی لذت سے سرفراز فرما دیتا ہے، ایمان کی لذت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جس شخص کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی لذت کو پالے گا۔ نمبر 1، ایسا شخص جس کے نزدیک سب سے محبوب اللہ اس کے رسول کی ذات ہو، جو سب سے زیادہ کس سے محبت کرے؟ اللہ اور اس کے رسول سے۔ دوسری صفت اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے، تعلق بناتا ہے تو اللہ کے لیے بناتا، دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کا بڑا اونچا مقام ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے اس کو جو اسلام عطا فرمایا ہے وہ اسلام پر ثابت قدم رہنے کو اور اسی پر وفات پانے کو پسند کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اسلام کو چھوڑ کر ہم کسی اور دین میں چلے جائیں، وہ کفر کی طرف پلٹنے کو ناپسند کرتا ہے، جیسے کہ وہ ناپسند کرتا ہے کہ وہ آگ میں ڈالا جائے۔ تو بہرحال یہ بہت ہی عظیم نعمت ہے کہ اللہ جس کو دل کی پاکیزگی عطا فرما دے، دل کا تقوی عطا فرما دے۔ جس آدمی کے دل کے اندر پاکیزگی ہوتی ہے، تقوی ہوتا ہے، اس آدمی کا دل پرسکون رہتا ہے، دل کا سکون اس کو مل جاتا ہے، گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے، اللہ کی اطاعت میں لذت ملتی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم میں سے اکثر لوگ اپنے جسموں کی صفائی پر توجہ دیتے ہیں، اپنے کپڑوں کی صفائی پر توجہ دیتے ہیں، اپنے بیڈ کی صفائی پر، بستر کی صفائی پر توجہ دیتے ہیں، دن میں کئی بار اپنا چہرہ دھلتے ہیں، کئی بار اپنے لباس تبدیل کرتے ہیں، لیکن دل بغض سے بھرا ہوا، نفرتوں سے بھرا ہوا، حسد سے بھرا ہوا، کینہ سے بھرا ہوا،
یعنی جتنا صاف و ستھرا ان کا ظاہری جسم اور لباس ہے اتنا صاف دل نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کی پاکیزگی اور تقوی عطا فرما، کیونکہ اوپر سے جسم کا اور کپڑے کا صاف ہونا کافی نہیں ہے، دلوں کا صاف ہونا ضروری ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو اور دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے قلوب کو اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اللہ سے دعا کرنی چاہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو ہر طرح کی گندگی سے پاک کر دے، ہر طرح کی باطنی آلودگی سے اور ہر طرح کے گناہ سے پاک کر دے، اور ہماری محبتوں کو نفرتوں کو اللہ تو اپنے لیے خالص کر دے۔ ہم کسی سے محبت کریں تو تیرے لیے، نفرت کریں تو تیرے لیے۔ نمبر 3، اہل ایمان کی تیسری آرزو کیا ہونی چاہیے؟ اہل ایمان کی تیسری آرزو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے کشادہ اور حلال روزی عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے ابراہیم کو دنیا کی بھلائیوں سے نواز دیا تھا۔ ان کو جن نعمتوں سے اللہ نے نوازا تھا انہی میں سے یہ نعمت بھی تھی کہ اللہ نے انہیں کشادہ روزی دی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو کشادہ اور پاکیزہ اور حلال روزی دی تھی۔ اس لیے جب فرشتے آئے انسانی شکل میں تو بچے کو ذبح کر دیا، بچہ قیمتی ہوتا ہے، فوراً ذبح کر کے اور ان کے سامنے پیش کر دیا۔ مہمان نواز تھے، ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ذکر قرآن میں موجود۔ تو کشادہ اور حلال روزی یہ مومن کی آرزو ہے، مومن کی تمنا ہے، ورنہ قیامت کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا فتنوں کا دور ہوگا کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو پیسے اور دولت سے متعلق حلال و حرام کی تمیز کریں گے۔ یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء، ایک زمانہ لوگوں پر آنے والا ہے کہ انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا ما اخذ من الحلال ام من الحرام، کہ وہ جو ہے کون سی چیزیں دنیا سے حاصل کر رہا ہے، جو دنیا کی چیزیں مل رہی ہے اس کو وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ بس یہی دوڑ ہے اس دور کے انسانوں کی، بس یہی دوڑ ہے اس دور کے انسانوں کی۔ اس کی دیوار سے اونچی میری دیوار رہے، دولت حلال ہو کہ حرام ہو، پیسہ حلال ہو کہ حرام ہو، حلال اور حرام کی تمیز کرنے والے بہت کم لوگ رہ گئے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے دلوں میں یہ آرزو اور تمنا پیدا کر کے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم کو کشادہ اور حلال روزی عطا فرما، کیونکہ حلال روزی ہی دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافہ، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس کو اللہ نے اسلام کی دولت دے دی، پہلی نعمت اسلام کی دولت، ورزق کفافہ دوسری نعمت اسے اللہ نے برابر سرابر روزی دی، نہ اتنی زیادہ کہ اس کی حفاظت میں وہ پاگل ہو جائے، اس کو ہمیشہ پریشان رہنا پڑے، یہاں کی دولت وہاں کی دولت وہاں کی دولت وہاں کی دکان وہاں کا کاروبار ہے، وہاں کی پراپرٹی کا کیا ہوگا۔ اتنی زیادہ بھی نہیں ہے کہ آدمی پریشان ہو اور اتنی کم بھی نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، ضرورت پوری ہو رہی ہے، میٹھی نیند سو رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ قد افلح من اسلم ورزق کفافہ، برابر سرابر روزی، وقنعہ اللہ بما آتاہ، اور جو کچھ روزی اللہ نے دی اس پر صبر کی اور قناعت کی توفیق دی۔ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اتنا بھی دیا، کتنے لوگوں تو اتنا بھی نہیں مل رہا ہے، کتنے لوگ تو اس کے بھی محتاج ہیں، ہم کو تو نے اللہ نے بہت کچھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا اگر شکر گزار بننا چاہتے ہو غریبوں کو دیکھو، شکر گزار بننا چاہتے ہو تو غریبوں کو دیکھو، اپنے سے کمزوروں کو دیکھو۔ تو کشادہ روزی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اسی سے متعلق ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ کے پیغمبر آپ دعا کیجئے میرے حق میں، آپ میرے حق میں دعا فرمائیے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں۔ مستجاب الدعوات کا مطلب جو بھی دعا کروں اللہ قبول فرما لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت جو فرمائی تو کیا کہ معلوم ہے، اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اپنا کھانا پینا حلال کر لو، اپنی روزی حلال کر لو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یہ حدیث ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ حلال روزی اور پاکیزہ روزی کھانا اور قناعت کی زندگی گزارنا انسان کو دنیاوی سکون کے ساتھ
रूहानी बरकत और दुआओं की भी कबूलियत का सबब बनती है। इंसान को दुनिया में भी सुकून मिलता है, उसकी दुआएं भी कबूल होती हैं और उसका ईमान भी ताज़ा रहता है जब वो हलाल रोजी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है। शायर कहता है, ए ताइर लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी, ए ताइर लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोता है। और ये भी याद रखना कि हराम रोजी या खाकर ना आप कामयाब हो सकते हो ना आपके बच्चे कामयाब हो सकते हैं। दौलत तो जमा कर सकते हो जाहिरी तौर से, लेकिन दिल का सुकून आपको नहीं मिलेगा। बच्चों की तरबियत में भी हराम रोजी बहुत बड़ी रुकावट है। हराम रोजी बच्चों को खिलाने वाले बच्चों की तरबियत में कामयाब नहीं होते हैं। हलाल रोजी खाओ और खिलाओ। अल्लाह ने फरमाया कुलू मिनत तय्यबात वअमलू सालिहा। पैगंबरों को भी अल्लाह ने इसी बात का हुक्म दिया। बेहतर है कि इंसान हलाल और सुकून बख्श रिस्क के साथ जिंदगी गुजारे, क्योंकि यही रोजी इंसान को दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता करती है। इसलिए मोमिन की आरज़ू होनी चाहिए कि अल्लाह ताला उसे कुशादा और हलाल रोजी अता फरमाए और अपने अलावा किसी का मोहताज ना करे। ऐसा शख्स बाइज्जत रहता है जो कभी किसी से कर्ज ना ले, किसी के सामने हाथ ना फैलाए। वो मुअज़्ज़ज़ होता कि नहीं होता है, चाहे वो कितने भी माल के एतबार से कितने वो कम माल वाला हो। लेकिन अगर आप ऐसे हैं कि आपकी सारी जरूरियात अल्लाह पूरी कर रहा है, यानी अल्लाह ताला आपकी सारी जरूरतें, आपकी जो रोजी आपको दे रहा है उसके जरिए पूरी कर रहा है, आप किसी के सामने हाथ नहीं फैला तो कभी कर्ज उधार नहीं लेते, तो आपकी इज्जत है, समाज में इज्जत है कि नहीं है। वरना बड़े बड़े मालदार लोग कितने लोगों का माल गमन कर लेते हैं, कितने लोगों को धोखा देते हैं, कितने लोगों के पैसे कर्ज लेकर के कितने लोग अदा नहीं करते, तो ऐसे लोग जलील हो जाते समाज में। तो कुशादा और हलाल रोजी अल्लाह की बड़ी नेमत है। चौथी आरजू, अहले ईमान की जो चौथी आरजू होती है वो क्या होती है, या चौथी आरजू जो होनी चाहिए, नेक बीवी और नेक औलाद के जरिए आंखों की ठंडक मिल जाए। अल्लाह की नेमत है कि नहीं है। नेक बीवी और नेक औलाद के जरिए आंखों की ठंडक मिल जाए। कुरान मजीद में रब्बुल आलमीन ने इसके लिए दुआ सिखाई है, हम सबको याद रखनी चाहिए, याद भी होगी। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। यानी आदमी अल्लाह से नेक बीवी भी मांगे और नेक औलाद भी मांगे, ताकि वो दीन और दुनिया की जिम्मेदारियां बखूबी अदा कर सके। ये दोनों अगर दुरुस्त है ना तो गाड़ी का हर पहिया दुरुस्त रहेगा। अगर ये दोनों बिगड़ जाए तो फिर इंसान की जिंदगी में ना दीन दुरुस्त रहता है ना दुनिया के कामों को सही कर पाता है। तो कहते हैं कि ये अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला नेक बीवी और नेक औलाद के जरिए आंखों की ठंडक अता फरमाए, क्योंकि ये दोनों चीजें दीन और दुनिया की जिम्मेदारियों को अदा करने में बहुत बड़ी मुआविन साबित होती हैं, इनके जरिए सपोर्ट मिलता है। इसीलिए रब्बुल आलमीन ने दुआ सिखाई, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ऐ हमारे परवरदिगार, हमको हमारी बीवियों के जरिए और नेक औलाद के जरिए आंखों की ठंडक अता फरमा। और शौहरों को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है, बीवियां नेक हो तो शौहर भी नेक हो। खवातीन भी सुन रही है ना, तो खवातीन के हुकूक भी हैं, उनकी भी जिम्मेदारियां हैं। जैसे बीवी की जिम्मेदारी शौहर को खुश करे, ऐसे शौहर की जिम्मेदारी बीवी को भी खुश करे। दोनों की तरफ से मोहब्बत होती है तो मामला अच्छा रहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने अहल व अयाल के लिए बेहतर, बीवी के लिए बेहतर हो, बच्चों के लिए बेहतर। व अना खैरुकुम लिअहली, और मैं तुम में सबसे ज्यादा अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने अहल व अयाल के लिए बेहतर हूं। बीवी कैसी हो, दो सिफात में आपके सामने जिक्र करता हूं। बीवी ऐसी हो जो अपने शौहर को दीन की राह पर चलने में हौसला दे, हालात कैसे भी मुश्किल हो जाएं, लेकिन बीवी की तालीम यह हो कि घर में हराम रोजी नहीं आनी चाहिए। हम कम खाएंगे, 200-400 का सूट पहनेंगे, लेकिन हलाल रोजी चाहिए, हराम रोजी हम नहीं खा सकती, क्योंकि अगर हराम रोजी खाएंगी तो हमारी नेकियां अल्लाह कबूल नहीं करेगा, हमारी दुआएं अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। तो नेक बीवी ऐसी हो जो अपने शौहर को दीन की राह पर चलने में हौसला दे, नेक अमाल में मदद करे। वो तहज्जुद के लिए उठे तो शौहर को भी उठाए, वो फज्र के लिए उठे तो शौहर को भी उठाए, वो कुरान की तिलावत करे तो शौहर को भी तिलावत की तालीम दे। ऐसी बीवी होनी चाहिए जो खुद भी नेक हो, शौहर को भी नेकी के रास्ते पर चलने की तलकीन करे, और शौहर को भी ऐसा होना चाहिए, अगर वो दीनदार है तो बीवी को दीनदार बनाए। नेक बीवी की दूसरी सिफत, जब शौहर दिन भर
کام دھندا کر کے محنت مزدوری کر کے گھر میں انٹری کرے، داخل ہو، گھر میں داخل ہو، دن بھر کام کر کے محنت مزدوری کر کے اور گھر میں السلام علیکم کہے کے داخل ہو تو بیوی مسکرا کر استقبال کرے۔ تو اچھی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر مسکرا کر اس کا استقبال کرے۔ کتنی پریشانیاں جھیل کر ایک شوہر اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، 4-6 گھنٹہ 8-10 گھنٹہ ڈیوٹی کر کے، اس کو پتا نہیں ہے، گھر میں جب جائے تو مسکرا کر اس کا استقبال کرے۔ اسی طرح گھر میں سکون اور محبت کی فضا قائم کرنے کی کوشش کرے۔ نیک اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ دنیا میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مرنے کے بعد جنت میں درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ اللہ نے تعلیم دی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک کرو۔ اور جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان دونوں میں سے دونوں یا ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، تم ان کو بڑھاپے میں پاؤ، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اف نہ کہو، ان کو جھڑکو نہ، نرم بات کہو، محبت کی بات کہو، جیسے وہ بچپن میں تم سے محبت کی باتیں کیا کرتے تھے۔ جب تم ناراض ہوتے تھے، تم کو منانے کے لیے کیا کچھ نہیں ماں باپ کیا کرتے تھے۔ بوڑھے ہو گئے، ان کی عزت کرو، ان کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو، دنیا میں ان کی خدمت کرو، نیکی کے کاموں میں، جائز کاموں میں ان کی اطاعت کرو، ان کی باتوں کو مانو، اور جب دنیا سے چلے جائیں تو ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا موجود ہے قرآن میں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس طرح کی دعائیں قرآن میں اور بھی موجود ہیں والدین کے حق میں، تو ہمیں اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہ اولاد بڑی نعمت ہے، اگر نیک ہم بنائیں گے تو جب تک زندہ ہیں تب تک خدمت کریں گے، اور جب مر جائیں گے تو ہمارے حق میں دعا کریں گے، اور ان کی دعا سے اللہ جنت میں درجات کی بلندی عطا فرمائے گا۔ ابن ماجہ کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک شخص کے درجات کو بلند کیا جائے گا اور اس کے برابر درجات بلند ہوتے رہیں گے، تو اللہ سے پوچھے گا، اللہ یہ درجات بلند کیسے ہو رہے ہیں؟ اتنی نیکیاں تو میں کر کے آیا نہیں تھا دنیا میں، اتنی نیکیاں تو کر کے نہیں آیا تھا، درجات مسلسل بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب ملے گا، بِاِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ۔ بطور مثال میں ایک جملہ ایڈ کرتا ہوں۔ مثال کے طور سے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، وہ اپنے بچوں کو 20-22 سال کی عمر میں چھوڑ کر گیا، 20-22 سال کے تھے، اور بچوں کو اللہ تعالیٰ نے 90 سال کی زندگی دی۔ اب بتائیے 70 سال تک اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہوئے کہتا رہے، ہر بار جب دعا مانگے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اپنے لیے دعا کرے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اپنے ماں باپ کے حق میں بھی دعا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وہ جب جب یہ دعا کرے گا جنت میں اس کے باپ کا ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے، اگر کوئی بیٹا کسی باپ کی وفات کے بعد 70 سال تک اور روزانہ 5 مرتبہ یا 6 مرتبہ یا 10 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جنازے کی نماز کے بعد بھی جب تک اس کے یاد آتی ہے ماں باپ کی دعائیں کرتا رہتا ہے، اندازہ لگائیے کتنے درجات اس کو ملیں گے جنت کے اندر اگر وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا۔ اس لیے اولاد بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تذکرہ کیا کہ نیکیوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں 3 نیکیوں کا ذکر کیا، اس میں ایک نیکی اولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو مرنے کے بعد والدین کے حق میں دعا کرے۔ آج کتنے لوگ ہیں سب کچھ بچوں کو سکھاتے ہیں، دین نہیں سکھاتے۔ کتنے بد نصیب ہیں، ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، دنیا کا بہت بڑا مالدار اور کاروباری بچوں کو بنا دیا، لیکن مرنے کے بعد اللہ مغفر لحینا یاد نہیں ہے، اللہ مغفر لہ ورحمہ یاد نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے ایسی تربیت کا؟ کیا فائدہ ہے ایسی تربیت؟ تو نیک اولاد، نیک بیوی بہت بڑی نعمت ہے، دنیا میں بھی ہمارے لیے باعث سکون ہے، اور یہ اولاد مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے جنت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ ثابت ہو۔ پانچویں آرزو بڑی اہم ہے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ایسی آرزو کرنے کی اور ایسی توفیق۔ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآنی آیتوں پر تدبر اور عمل کرنا۔ کتنے مسلمان ہیں جن کی آرزو ہوگی، ارے آج تو شارٹ دیکھنے کے علاوہ کسی کو فرصت ہی نہیں، موبائلوں نے ایسا بیڑا غرق کیا ہوا ہے کہ دنیا بھر کے فتنے ہیں، صرف اس کی برائی، اس کی غیبت، اس کی چغلی۔ موبائلوں میں کیا ہو رہا ہے؟
پیسہ کمانے کا جس کو نشہ ہو گیا وہ پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ڈالتا سوشل میڈیا پہ، کیونکہ یوٹیوب کے ذریعہ، فیس بک کے ذریعہ کمائی کرنے والوں کا جو ایک جنون ہوتا ہے نا، اس جنون کی تکمیل کے لیے وہ حلال و حرام کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہر وہ چیز ڈالیں گے جس کے ذریعہ لوگ، پبلک وہاں پہ جڑے آئے۔ اب حلال ہو کہ حرام ہو اس کا مطلب نہیں ہے، اتنے سارے لوگ دیکھیں گے اتنا ملے گا نا، پیسے کی تو جو ہے آمدنی ہو جائے گی۔ تو آمدنی کے چکر میں کتنے لوگ ننگے بھی ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ، اس سوشل میڈیا کے اوپر آ کر کے، اور اپنے آپ کو جو ہے اسلام سے آزاد کر دیتے ہیں۔ تو روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کا جذبہ یہ اہل ایمان کے دلوں میں ہوتا ہے، اہل ایمان کے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے اور ہم سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مومنوں کی آرزو 5ویں نمبر کی قرآن مجید کی روزانہ تلاوت اور اس پر گہرے تدبر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آرزو بھی عطا فرمائے، عمل بھی عطا فرمائے اس پر، اور توفیق بھی عطا فرمائے۔ کیونکہ قرآن مجید ہی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، قرآن مجید ہمارے لیے شفا ہے، دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، قرآن مجید میں نور بصیرت ہے، قرآن مجید رحمت الہی ہے، ساری کی ساری نعمتیں، رحمت ہے، ہدایت ہے اور شفا ہے، یہ ساری نعمتیں کہاں ملیں گی؟ قرآن مجید کے اندر۔ اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سب سے سیدھے اور سچے راستے کی رہنمائی کرے۔ قرآن جو نسخہ بتا دے وہ آنکھ بند کر کے قبول کر لو۔ ایسا نسخہ کس کو ملے گا دین اسلام سے متعلق جو اللہ نے ہمیں دیا ہے؟ ایسی ہدایت ہے کسی کے پاس کہ آنکھ بند کر کے جو کچھ ملے قرآن سے لے لو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے گا کہ وہ قرآن اسی طرح سمجھو جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا، صحابہ کرام نے جیسے سمجھا، اس طریقے سے کوئی بات ملے قرآن کی تو لے لو آنکھ بند کر کے۔ اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، اس میں کسی بھی طرح کا جھوٹ نہیں ہے، قرآن سچی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا، اس میں اس کی جو آیات ہیں اس میں شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے، اور ظالموں کے لیے صرف نقصان اور خسارہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما، اس کتاب کے ذریعہ بہتوں کو اللہ بلندی عطا کرتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن سمجھتا ہے، جو قرآن پر عمل کرتا ہے۔ اور اگر ہم نے اس قرآن کو چھوڑا تو قیامت کے دن ہمیں رسوائی سے کوئی بچا نہیں سکے گا، کوئی نہیں بچا سکے گا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن ساری انسانیت جب حاضر ہوگی، سارے لوگوں کے سامنے اللہ کے پیغمبر یہ شکایت پیش کریں گے کہ اللہ میری قوم کے لوگوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا، میری قوم کے لوگوں نے قرآن کو فراموش کیا تھا۔ تو اس میں کون پھنسیں گے؟ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، جو قرآن پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، صحیح معنوں میں قرآن کے حقوق کو ادا نہیں کرتے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ قرآن کو چھوڑنا بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، بڑا گناہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ میری قوم کے لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور اسی لیے اہل ایمان کی آرزو ہونی چاہیے وہ قرآن کو روزانہ پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کے معنی پر غور فکر کریں، تدبر کریں اور اللہ سے عمل کی توفیق مانگیں۔ جو کچھ قرآن سے ہم سیکھتے ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹی آرزو، اہل ایمان کی چھٹی آرزو یہ ہونی چاہیے کہ اہل ایمان کے دلوں میں دعوت دین کا اور اتحاد امت کا سچا جذبہ ہونا چاہیے۔ دعوت دین کا جذبہ کہ اللہ کی دین کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں۔ جو گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں، بدعتوں میں مبتلا ہیں، ان کو سنت کی تعلیم دیں۔ جو شرک کی زندگی گزارتے ہیں کہیں وہ شرک ہی پر نہ مر جائیں، ان کو توحید کی تعلیم دیں، ان کو توحید پہنچائیں، توحید کا پیغام ان کو سنائیں۔ اور یہ جذبہ نبیوں کا تھا، پیغمبر دنیا میں اسی لیے آئے تھے کہ وہ خود بھی جہنم سے بچیں اور لوگوں کو بھی جہنم سے بچنے کی تعلیم دیں، ایسی باتیں بتائیں جس پر چل کر لوگ جنت کے راستے پر گامزن ہو سکیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے علم و حکمت سے نواز دیا گیا، قرآن و سنت کا علم جسے دے دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ شرط یہ ہے کہ وہ خود عمل کرے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دے۔ اور اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہوں۔ اور لوگوں کے لیے سب سے نفع بخش ہونا اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو دین کی باتیں سکھائیں۔ روپیہ پیسہ دے کر بھی ہم نفع پہنچا سکتے ہیں، دولت دے کر بھی نفع پہنچا سکتے ہیں، لیکن ہدایت کی باتیں جب بتائیں گے تو جہنم سے بچ جائیں گے۔ یہ سب سے بڑی منفعت کی بات ہے، یہ سب سے بڑی ہدایت کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں علم شریعت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، اور جو بھی دین کی باتیں صحیح معنوں میں ہم جانتے ہیں اپنے اہل و عیال میں، بچوں میں، خاندان میں، اسے پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔
اور دوسری آرزو اس کے ساتھ یہ تھی اتحاد ملت، اتحاد امت کی آرزو، کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کے دلوں کو ملا دے۔ جیسے تیرے نبی نے مثال بیان فرمائی ہے، سارے مسلمان ایک جسم جیسے ہیں، جسم کی کسی بھی ایک حصے میں تکلیف ہو جائے پورے جسم میں بخار آ جاتا ہے، پورا جسم جو ہے بے خوابی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے اللہ ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا فرما، اتحاد پیدا فرما، تاکہ ہم ایک دوسرے کے مددگار ہوں، غمگسار ہوں، ایک دوسرے کے ہمدرد بنیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ ساتویں آرزو، نمبر 7، ساتویں آرزو اہل ایمان کی ہونی چاہیے کہ اسے اللہ تعالیٰ یا انہیں اللہ تعالیٰ والدین کی خدمت کرنے اور ان کی دعا حاصل کرنے کی توفیق۔ ابھی تذکرہ اس سے پہلے ہوا بچوں کے ذکر میں، والدین کی خدمت اور ان کی دعا حاصل کرنا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ والدین کا اسلام میں بہت بلند مقام ہے۔ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے اور دعائیں بھی سکھائی ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور والدین کی دعاؤں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی کی بڑی مشہور روایت ہے، 3 دعائیں ایسی ہیں جس میں کوئی شک نہیں اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا، نمبر 2 دعوت المسافر، مسافر کی دعا، و دعوت الوالدین علی ولدہما، یہ دعوت الوالد علی ولدہ، باپ کی دعا بیٹے کے حق میں یا والدین کی دعا بچوں کے حق میں، والدین شامل ہیں، دونوں شامل ہیں اس کے اندر، کیونکہ ماں کا درجہ بھی کم نہیں ہے، ماں کی دعا اور زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ اور اس سے متعلق جو ہے جریج کا واقعہ قرآن جو ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ جریج بہت بڑے عبادت گزار تھے اور ان کی ماں کی بد دعا لگ گئی تھی۔ تو بہرحال 3 دعاؤں میں کوئی شک نہیں ہے، ایک مظلوم کی بد دعا، نمبر 2 مسافر کی دعا، اور 3 جو ہے باپ کی دعا بیٹے کے حق میں یا والدین کی دعا بچوں کے حق میں۔ تو والدین کی خدمت کرنا اور ان کی دعا حاصل کرنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح سے والدین کی دعا حاصل کرنا جیسے نعمت ہے نا، اسی طرح والدین کی بد دعا یہ بہت بڑی لعنت ہے، ذلت کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ وضاحت سے بات بیان فرمائی، ما من ذنب اجدر ان يعجل الله له العقوبة في الدنيا ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم۔ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں جلدی پہنچائے مگر ظلم اور نافرمانی، والدین کے ساتھ جو ہے بدسلوکی، رشتوں کو توڑنا، یہ والدین کی نافرمانی ان گناہوں میں سے ہے جن گناہوں کی سزا اللہ ڈبل دیتا ہے، دنیا میں بھی مرنے سے پہلے بھی دیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی دیتا ہے۔ والدین کی ستانے والے مرنے سے پہلے سزا بھگت کر جاتے ہیں، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و مشاہدات بھی بتاتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو جیسا کرتا ہے نا ویسا رزلٹ اس کے سامنے دنیا کے اندر بھی آ جاتا ہے۔ والدین کو ستانا، دکھ دینا، پریشان کرنا، ظلم کرنا، اس کی سزا مرنے سے پہلے بھی ملے گی اور مرنے کے بعد بھی ملے گی، اور اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے، اس سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ نمبر 8، 8ویں آرزو مومنوں کی کیا ہونی چاہیے؟ اللہ ہم سب کو وہ آرزو نصیب فرما، تمنا نصیب فرما، وہ کیا ہے؟ کم از کم زندگی میں ایک بار اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما، کیسے بھی ہوں، کتنے بھی غریب ہوں، لیکن آرزو تو ہونی چاہیے نا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ رب العالمین پر لوگوں کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہوں، کیونکہ یہ حج و عمرہ کی جو سعادت ہے اگر حلال مال کے ذریعہ ہو، سنت کے مطابق ہو، تو یہ دل اور روح کی پاکیزگی کا ذریعہ، گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کے درمیان کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کو ایک ہی بات دیگرے آگے پیچھے اللہ نے توفیق دی ہے تو حج و عمرہ کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو ایسے دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے، جیسے بھٹی لوہے کے میل کو اور سونے چاندی کے میل کو نکال دیتی ہے، ایسے حلال روزی کے ذریعہ اللہ کی رضا کے لیے حج عمرہ کرنے والوں کے فقر و فاقہ کو اللہ دور کر دیتا ہے اور ان کے اسی طرح سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ فضیلت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ 8ویں آرزو
کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو زندگی میں ایک بار حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے. یہ یقیناً بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی، بہت بڑی توفیق ہے. 9ویں آرزو حسن خاتمہ اور اللہ کی راہ میں شہادت کی آرزو کرنا. حسن خاتمہ کتنی ضروری چیز ہے کہ آدمی کتنی بھی نیکیاں کر لے، لیکن مرنے سے پہلے اگر مرتد ہو گیا، مرنے سے پہلے بددین ہو گیا، مرنے سے پہلے کفر پر وہ مر گیا، تو اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، تمام اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. جیسا خاتمہ ہوگا ویسا آدمی کو انجام ملے گا، نتیجہ ملے گا. یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں وہ مرے گا. کوئی آدمی حج کرتا ہوا اگر وفات پاتا تو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. جو آدمی جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اور اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات بیان فرمائی کہ ایک آدمی ایک لمبے زمانے تک نیکیوں کی اور پرہیزگاری کے تقوی کے کام کرتا رہتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، گناہوں پر مر جاتا ہے اور بدعقیدگی پر مر جاتا ہے، اور اس کے اعمال کو اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے، اس کے اعمال برباد ہو جاتے. تو حسن خاتمہ صرف اللہ رب العالمین کی رضا کی طلب اور اس کی ہدایت کے ساتھ زندگی گزارنے سے حاصل ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہم مانگتے رہے کہ اللہ جس طرح تو نے دنیا میں ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، پوری زندگی ہمیں اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت سارے مقامات پر دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر ثابت قدم رکھ اور خاتمہ ہو ایمان پر ہو. یوسف علیہ السلام کی دعا، اللہ اسلام کی حالت میں وفات دینا اور نیک لوگوں سے ملا دینا. اور شہادت کی تمنا کہ اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہوا میں شہید ہو جاؤں، یہ سچی تمنا اگر بندے کے دل میں ہے اور اس کو موقع نہیں ملتا ہے، وہ بستر پہ وفات پاتا ہے، تو اس کے دل کی جو سچی آرزو اور دعا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچا دے گا اگرچہ بستر پہ وفات ہو جائے. لیکن اللہ کی راہ میں شہادت کا جذبہ ہے، شہادت کی تمنا ہے، شہادت کی آرزو ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار بیان فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں غزوہ کروں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر غزوہ کروں، پھر شہید کیا جاؤں. 3 بار آپ نے فرمایا اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے من سأل اللہ الشہادت صدقا بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات على فراشہ. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے سچے دل سے شہادت کی دعا مانگتا ہے، شہادت کی دعا کس سے مانگتا ہے؟ اللہ سے مانگتا ہے. اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا جوئی کے لیے. اگر وہ سچے دل سے مانگتا ہے تو اللہ اس کو شہادت کے اجر و ثواب سے نواز دیتا ہے. وإن مات على فراشہ، اگرچہ اس کو جنگ کا لڑنے کا موقع نہ ملے اسلام کی راہ میں، لیکن اللہ اس کے دل کی سچائی اور اخلاص کے ساتھ دعا کرنے کی وجہ سے وہ ثواب عطا کر دیتا ہے، جو اللہ شہیدوں کو ثواب عطا کرتا ہے. 10ویں اور آخری آرزو اس درس کا جو آخری حصہ ہے وہ ہے جنت الفردوس میں ٹھکانہ اور دیدار الہی. جنت میں بڑی اہم آرزو ہے. ہم سب کو ایمان دے یا رب، ہم سب کو ایمان دے یا رب، جنت میں ٹھکانہ مل جائے. ہمیں قبر کی منزل ملتے ہی جنت کا بچھونا مل جائے، ہمیں قبر کی منزل ملتے ہی جنت کا بچھونا مل جائے. یہ آرزو آخری جو ہے اس موضوع کی سے متعلق جو ہے وہ بڑی اہم ہے، بڑی عظیم ہے. جنت الفردوس میں داخل ہو جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ 2 ہی ٹھکانہ ہوگا، یا تو جنت یا تو جہنم. اور رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. تو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں جس کو داخلہ مل گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو جہنم سے ہٹا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. اور جنت الفردوس سے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. وہی لوگ وارث ہوں گے جو سچے اہل ایمان ہیں، اللہ کے محبوب بندے جنت کے وارث ہوں گے، فردوس کے وارث ہوں گے. اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس. جب اللہ سے جنت مانگو نا تو سب سے اعلیٰ جنت مانگو. سب سے اعلیٰ ترین جنت کیا؟ جنت الفردوس. سب سے اعلیٰ جنت مانگو. فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. یہ سب سے بلند ترین، سب سے عمدہ ترین جنت ہے، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اسی سے نہریں جنت کی بہتی ہیں اور جاری ہوتی ہیں.
اور ایک دوسرے مقام پر رب العالمین نے اپنے دیدار کا بھی تذکرہ فرمایا، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے اس دنیا میں نیکیاں کیے ہیں، اچھے اعمال کر کے دنیا سے گئے، اللہ نے قبول فرمایا تو ان کو اللہ تعالیٰ اچھا اجر و ثواب دے گا، وہ زیادہ بھی دے گا، اجر و ثواب بھی دے گا اور زیادہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد دیدار الہی، اللہ کا دیدار کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم بچپن سے اب تک یا اللہ دعائیں کرتے ہیں، نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، جب ہم اپنے رب کو دیکھیں گے تو کتنی خوشی ہوگی، اور یقیناً وہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی، سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور اللہ نے سورہ قیامہ میں فرمایا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سارے چہرے قیامت کے دن تر و تازہ ہوں گے، حشاش و بشاش ہوں گے، کیونکہ رب کا دیدار ہوگا۔ سورہ مطففین پڑھیے، وہاں پہ کافروں کو اللہ کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا، ان کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ مومنوں کو جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم سب اللہ کو ایسے دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھتے ہو، 14ویں رات کا چاند جب نکلتا ہے، چاندنی رات میں جب چاند کو دیکھتے ہو تو کوئی بھیڑ نظر آتی تم کو کہ تم کو منڈی اٹھانا پڑے، چھت پہ جانا پڑے اور جو ہے کرسی پہ کھڑا ہونا پڑے، ہر کوئی چاند کو دیکھ لیتا ہے۔ ایسے تم اللہ کو دیکھو گے اور اللہ کہے گا، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں تم سب کو اپنی رضا جوئی اور خوشنودی عطا کرتا ہوں، میں تم سب سے راضی ہوں، کبھی اب میں ناراض تم سے نہیں ہوں گا، تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے تو پردہ اٹھایا جائے گا اور وہ جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے، اور اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہ ہوگی، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ جنتیوں بتاؤ، کیا میں نے تمہیں جنت میں بے شمار نعمتوں سے مالا مال نہیں کیا؟ کہیں گے ہاں اللہ کر دیا۔ کہا کیا تمہارے چہروں کو خوبصورت نہیں بنایا؟ کہا اللہ ہاں کر دیا تو نے۔ ساری نعمتوں کا اقرار کریں گے اور وہ سمجھیں کہ ساری نعمتیں تو مل گئی ہیں۔ اللہ کہے گا ابھی ایک بڑی نعمت باقی ہے، ایک بڑی نعمت باقی ہے۔ وہ کون سی نعمت ہوگی؟ اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو یہ آرزو ہمارے دلوں میں اگر ہوگی انشاءاللہ تو اس کے لیے ہم کوشش بھی کریں گے۔ یہ آرزویں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ آدمی کے دل میں جب کسی چیز کی آرزو ہوگی تو کوشش کرے گا نا، جب آرزو نہیں ہوگی تو کوشش کیا کرے گا؟ جس کی جیسی آرزو ہوتی ہے اس کی ویسی تگودو ہوتی ہے، اس کی ویسی کوشش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو یہ جو 10 آرزویں ہم نے سنی ہیں اور جس کا بیان بھی ہوا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، رب العالمین تو سب سے پہلے اس کہنے والے گنہگار کو عمل کی توفیق عطا فرما، اور اس کے بعد ہم تمام مسلمانوں کو اس طرح کی آرزوؤں کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، آج ہیں کل نہیں رہیں گے، اس زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ تو نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، تم میں سے ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور پھر تم ہمارے پاس پلٹ کر آنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے جن بھائیوں نے، جن دوست اور احباب نے اور جن خواتین نے بھی یہ پیغام سنا ہے، جو سنیں گے، اللہ تو سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں یہ پاکیزہ جذبات، یہ پاکیزہ امنگیں اور یہ پاکیزہ آرزویں پیدا فرما۔ یقیناً ان آرزوؤں کی ہمیں ضرورت ہے، ان تمناؤں کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں، کیسی کیسی تمنائیں لے کر کے، خواہشات، شہوات لے کر کے اپنے اعمال کو، زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ جب تک ہمارے دل پاکیزہ نہیں ہوں گے، ہماری آرزویں پاکیزہ نہیں ہوں گی، ہماری تمنائیں قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوں گی، تب تک نہ ہم دنیا میں سکون اور عزت پا سکتے ہیں اور نہ مرنے کے بعد ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔